آج ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کی وجہ کیا ہے، لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دو ملک دو نظریے، ایک پرانا تنازع، ایک طرف ایران جو خود کو اسلامی دنیا کا مرکز سمجھتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل جو مشرق وسط میں طاقت کا مظہر ہے۔ یہ کشمکش صرف سیاست نہیں، یہ ہے عقائد، طاقت اور بقا کی جنگ۔ کیا یہ محض دشمنی ہے یا آنے والے وقت کا عالمی طوفان؟ آئیے وقت کے پردے ہٹا کر جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کی اصل کہانی کیا ہے۔ 19ویں صدی میں ایران، تب فارس، اور فلسطین جسے اب اسرائیل کہا جاتا ہے، دونوں عثمانی سلطنت کے زیر اثر نہیں تھے بلکہ ایک الگ الگ وجود رکھتے تھے۔ اس وقت ایران میں قاجار بادشاہت قائم تھی اور فلسطین میں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا ملی جلی آبادی تھی۔ 1897 میں یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت کا آغاز ہوا، جس کا مقصد فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ یہ تحریک ایران میں تب قابل ذکر نہیں تھی کیونکہ ایران میں یہودی اقلیت پرامن طریقے سے رہ رہی تھی۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد بیشتر مسلم ممالک نے اسے تسلیم نہ کیا، مگر ایران پہلا مسلم ملک تھا جس نے تسلیم کیا۔ 1960 کی دہائی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان خفیہ طور پر مضبوط تعلقات قائم ہوئے۔ ایران اسرائیل کو تیل فراہم کرتا رہا اور دونوں ممالک نے عراق کے خلاف کرد باغیوں کی مدد میں تعاون کیا۔ 1970 کی دہائی تک ایران اور اسرائیل قریبی اتحادی سمجھے جاتے تھے۔ 1979 میں ایران میں آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا اور بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ خامنئی نے اسرائیل کو شیطان صغیر قرار دیا اور فلسطینی کاز کو ایران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی حصہ بنا دیا۔ تہران میں اسرائیلی سفارتخانہ بند ہوا اور اسے فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی وقت سے ایران کی اسرائیل دشمنی کا آغاز ہوا، جو اب تک جاری ہے۔ ایران نے حزب اللہ، لبنان جیسے گروپوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ 1980 سے 2000 تک ایران نے حزب اللہ، لبنان جیسے گروپوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے تھے۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، جس کے بعد ایران کی مدد سے حزب اللہ نے اسرائیلی افواج کے خلاف جنگ شروع کی۔ 1990 کی دہائی میں ایران نے فلسطینی تنظیموں حماس اور اسلامک جہاد کو بھی مالی و عسکری مدد دینا شروع کی۔ 2000 سے 2020 تک ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام تیزی سے بڑھایا، جسے اسرائیل اپنے بقا کے لیے خطرہ سمجھتا رہا۔ 2010 کے بعد اسرائیل نے ایرانی سائنسدانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ کئی نیوکلیئر سائنسدان قتل ہوئے، جن کا الزام اسرائیل پر لگایا گیا۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر سائبر حملے کیے۔ 2021 سے 2023 تک ایران نے شام میں اپنی موجودگی بڑھائی اور وہاں سے اسرائیل پر حملوں کی کوششیں ہوئی۔ اسرائیل نے شامی علاقوں میں ایرانی تنصیبات پر درجنوں فضائی حملے کیے۔ ایران نے عراق، لبنان، یمن اور شام میں مختلف ملیشیاؤں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف پراکسی وار کو وسعت دی۔ 2024 میں حالات شدید خراب ہوئے جب حماس نے اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا، جس میں ایران پر پشت پناہی کا الزام لگا۔ اسرائیل نے غزہ پر شدید حملے کیے اور ایران کو دھمکی دی کہ اگر حملے جاری رہے تو تہران بھی نشانے پر ہوگا۔ اپریل 2025 میں ایران نے براہ راست اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کیے، جو پہلی بار دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگی عمل تھا۔ اسرائیل نے بھی ایران کے اندر عسکری تنصیبات کو نشانہ بنا دیا۔ دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے فوری جنگ بندی کی اپیل کی، لیکن کشیدگی بدستوری جاری رہی۔ اپریل 2025 میں ایک ایسا دھماکہ جو صرف میزائل کا نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے امن پر خطرے کا الارم تھا۔ ایران اور اسرائیل جو دہائیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب 2025 میں ایک براہ راست جنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ نہ صرف مشرقی وسط تھا بلکہ پوری دنیا کی سیاست اور سلامتی پر اثر ڈال رہی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ 2025 میں یہ جنگ کب، کیسے اور کیوں شروع ہوئی، اور آج اس کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ 2025 کے آغاز میں ہی اسرائیل نے دمشق، شام میں ایک ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ایران کے اعلیٰ پاسداران انقلاب IRGC کے افسران مارے گئے۔ یہ واقعہ ایران کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایران نے فوری بدلہ لینے کا اعلان کیا، لیکن اس بار بدلہ پراکسی گروپوں کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست حملے سے لیا گیا۔ 13 اپریل 2025 یہ تاریخ دنیا کو یاد رہے گی۔ ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر سینکڑوں میزائل داغ دیے اور ڈرون سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 300 سے زائد میزائل اور ڈرون لانچ کیے گئے، جن میں سے بیشتر کو اسرائیل نے آئرن ڈوم اور امریکی دفاعی نظام سے ناکام بنا دیا۔
لیکن چند میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا جیسے شہروں میں نقصان پہنچایا۔ متعدد شہری زخمی ہوئے، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی۔ یہ تھا ایران کا پیغام، ہم اب خاموش نہیں رہیں گے۔ ایران کے حملے کے فوراً بعد اسرائیل نے ایران کے اصفہان، کرمان، تہران کے قریبی عسکری اڈوں پر فضائی حملے کیے۔ ایرانی ریڈار سسٹمز اور ڈرون فیکٹریز کو بھی نشانہ بنایا۔ کچھ حملے اتنے خفیہ تھے کہ کئی دن تک ان کی تصدیق ہی نہ ہو سکی۔ یہ حملے اتنے شدید تھے کہ ایران نے ملک بھر میں فضائی دفاعی نظام الرٹ کر دیا۔ ایران کے جوہری پروگرام پر بھی حملے کیے جانے لگے۔ اسرائیل نے اصفہان کے قریب موجود نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے خبردار کیا، اگر ہماری جوہری تنصیبات دوبارہ نشانہ بنی تو ہم ہر ممکن جواب دیں گے۔ اس بیان نے دنیا بھر میں خدشات پیدا کر دی کہ کہیں یہ جنگ جوہری تصادم کی شکل نہ اختیار کر جائے۔ امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا۔ امریکی فوجی بحری جہاز مشرق وسطی میں تعینات کر دیے گئے۔ چین، روس اور ترکی نے دونوں فریقین سے صبر کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ نے ہنگامی اجلاس طلب کیا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ایران کے حمایت یافتہ گروپوں نے بھی حملے تیز کر دیے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے کیے۔ عراق میں موجود شیعہ ملیشیاؤں نے امریکی اڈوں پر حملے کیے۔ یہ جنگ اب صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان نہیں رہی بلکہ پورے مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور دیگر جدید دفاعی سسٹم کو فعال کر رکھا ہے۔ اسی لیے ایران کے حملوں سے مکمل تباہی نہیں ہو رہی لیکن ایک خطرناک تاثر پیدا ہو چکا ہے۔ اب کوئی محفوظ نہیں، مذاکرات کی کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ قطر، عمان، ترکی نے ثالثی کی کوشش کی مگر اسرائیل کا موقف واضح ہے، ایران کو نیوکلیئر اسلحے سے روکا جائے ورنہ ہم خود روکیں گے۔ ایران کا موقف بھی صاف ہے، ہم پر حملہ ہوا، ہم صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں، لہٰذا فی الحال جنگ بندی کے کوئی اثر نظر نہیں آتے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان محدود لیکن مسلسل فضائی حملے جاری ہے۔ پراکسی گروپ روزانہ اسرائیلی علاقوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل بھی لبنان، شام اور ایران میں ٹارگیٹڈ سٹرائکس کر رہا ہے۔ ایران نے اپنی سرحدوں پر فوجی ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، اسٹاک مارکیٹ میں بے چینی چھا گئی، عالمی سطح پر ایک بڑی جنگ کا خوف بڑھ چکا ہے۔ یہ جنگ صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں رہی، یہ نظریات، طاقت، بقا اور عالمی سیاست کا میدان بن چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں ایک ایسے راستے پر ہیں جہاں صرف بارود، آگ اور تباہی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جنگ رکے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ پورے خطے کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ فیصلہ اب ان دو ملکوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھایا جائے، ورنہ یہ آگ سب کچھ جلا دے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔